مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں بالکل درست کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کو نا تھوڑا سا یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ یہ پچھلے جیسے ہی الیکشن اناؤنس ہوئے تھے، ریزلٹ اناؤنس ہوئے ہیں 2024 کے، تو اس کے بعد ایک پی ٹی آئی کی طرف سے یہ شور مچایا گیا کہ فارم 45 کے جو ریزلٹ ہیں اس کے نتائج جو ہیں وہ فارم 47 سے ڈیفرنٹ ہیں۔ اب فارم 47 کا تھوڑا سا میں یہ چاہوں گا کہ ایکسپلین کر سکوں اگر کہ یہ جو فارم 47 ہے یہ صرف فارم 45 کے جو نتائج ہیں اسی کا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں 4 اور مزید جو ہوتے ہیں مختلف نتائج ہیں وہ بھی کمپائل ہو کے یہ تب فارم 47 بنتا ہے اور فائنل جو ریزلٹ ہے یا ووٹ کاؤنٹ ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اب جو فارم 47 ہے اس میں فارم 45 کے ووٹ بھی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ 4 اور کیٹیگریز ہیں جس کے ووٹ کاؤنٹ ہے وہ شمار کیے جاتے ہیں فارم 47 میں۔ ایک اس میں ریجیکٹڈ ووٹس کا ہوتا ہے، ایک اس میں جو ہے ٹینڈر جو بیلٹس ہوتے ہیں اس کا ہوتا ہے، تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ پوسٹل بیلٹس کے بھی کاؤنٹ وہ شمار ہوتا ہے، اور چوتھا جو ہے اس میں چیلنجڈ جو ووٹس ہیں یا بیلٹس ہیں وہ بھی شمار ہوتا ہے۔ یہ 5 کیٹیگریز جب کاؤنٹ کی جاتی ہیں اس کا جو نتیجہ آتا ہے وہ فارم 47 پہ آتا ہے، جس کے بعد یہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ فارم 45 کے جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو فارم 47 کے جو نتائج ہیں اس سے۔ ایک تو یہ کنفیوژن دور ہو گئی کہ یہ فارم 47 کیوں ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اب دوسرا اس میں یہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ری کاؤنٹنگ کے لیے پہلے انہوں نے خود ہی مطالبہ کیا تھا کہ ری کاؤنٹنگ کے وہ مختلف جو حلقے ہیں ان کو اوپن کیا جائے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ری کاؤنٹنگ جو ہے اس سے مسلم لیگ نون کو 20 مزید حلقے دینے کا وہ کیا گیا ہے۔ دیکھیں جو ری کاؤنٹنگ ہوتی کہاں پہ ہے یہ میں پہلے بھی اسی پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ اس میں 2 ہوتے ہیں، ایک ہے مینڈیٹری ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے اور جو دوسرا ہے آپشنل ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے۔ جو مینڈیٹری ری کاؤنٹنگ ہے اس میں اگر آپ کا جو جیتنے کا یا ہارنے کا جو مارجن ہے وہ ریجیکٹڈ ووٹس کی جو تعداد اس میں زیادہ ہو اور مارجن ہارنے یا جیتنے کا کم ہو تو تب آپ کا جو ہے وہ مینڈیٹری ری کاؤنٹنگ ہوتا ہے، اور اس کے جو تمام تر جو اختیارات ہیں وہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس ہوتے ہیں۔